پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز تو دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور، دونوں پرندے ہیں، دونوں ہوا میں اڑتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اب تک آپ نے پہلے خطیب سنے، اب علامہ عطا اللہ بندیالوی کے جذبات کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی سے۔
اعلان کیا گیا لوگوں کا تقاضا ہے عظمت مصطفیٰ. آواز کم کریں، آواز کم کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر شربت بنفشہ نہیں ہوتی. کہ میں گلاس میں 2 چمچے کھولوں اور آپ کو پلاؤں. استحکام ملک و ملت کہاں اور عظمت مصطفیٰ. میں 100 میل بھی بھاگتا رہوں تو دونوں موضوعوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا. میرے آقا کی جو عظمت ہے اور شان ہے اور مقام ہے، اسے کائنات کے رب نے قرآن میں بیان کیا. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی شان اور عظمتوں سے. ہم جو اشاعت التوحید و سنہ کے خطیب ہیں نا، ہم عظمت مصطفیٰ قصوں سے، کہانیوں سے، موضوع روایتوں سے، من گھڑت حدیثوں سے ثابت نہیں کرتے. ہم عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں تو قرآن سے بیان کرتے ہیں. کوئی اور میرے نبی کی صحیح عظمت کو سمجھ بھی نہیں سکتا. کوئی عالم، کوئی نعت خوان، کوئی خطیب کیا بیان کرے. عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہما قرآن در شان محمد. یہ سارا قرآن ہی میرے آقا کی عظمت بیان کرتا. کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو. اتنی گل نال بھی تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے آئی بے میں آکھنا کی چاہیے، لیکن لگدا میں قبرستان چ آ گئی. گزر کے تو میں قبرستان چ آیا. کاریگر بہتر جانتا ہے، جس نے وہ چیز بنائی ہے نا وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس میں کون کون سی خوبیاں رکھی ہیں، اور کوئی نہیں جانتا. دیکھنے والا کیا جانتا ہے؟ دیکھنے والا تو فرنیچر مارکیٹ سے کوشش والا صوفہ خوبصورت اٹھا کے لے آتا ہے، بیٹھک میں سجاتا ہے. 6 مہینے تو بعد جو کوشش ادھڑی اندروں کی نکلے، گندی روئی.
ہاتھ رکھے ہوئے فوم، ٹاکیاں، پھٹیاں، کاریگر سے مخفی تھا؟ مجھے دھوکہ لگ گیا اس کی کوشش کو دیکھ کے، کاریگر سے وہ چیز مخفی بہتر جان۔ میری مسجد کا ممبر جس کاریگر نے بنایا نا، اس نے مجھے کہا تھا مولوی جی کوٹھے تو تھلے سٹ دو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاسی، چول اپنی جا تو نہ ہلسی۔ چول میں نے ٹھوکی ہے نا، یہ نہیں سرکے گی۔ وہ کاریگر جانتا تھا میں چول کنیے ٹھوکیے۔ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو جس میرے رب نے میرے نبی کو بنایا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسے بنایا ہے۔ اور کوئی کیا سمجھتا ہے؟ میرا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس میں کون کون سی خوبیاں رکھی، اس کا مقام کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ وہ قرآن نے بیان کیے، میں اس میں کون کون سی جگہ پڑھوں، کون کون سی نہ پڑھوں۔ وقت بھی میرے پاس ایسا نہیں ہے، میرا گلا بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ ہر نبی کو قرآن نے نام لے کے بلایا۔ آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کرے آپ پڑھتے ہیں۔ میں تے دعا منگی ہے تو سب کوئی چپ کر گئے ہو یار، آمین کہو بھائی۔ اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بچے پڑھتے ہیں، چلو آگے پیچھے نہ پڑھیں تے رمضان ہے چو۔ اب تو ہمارے گھروں سے رواج ختم ہو گیا۔ ایک جدوں دا موبائل آیا، خدا دی قسم اس نے زو کٹ کے رکھ دیا۔ اب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں 12-14 سال کی بچی ہے اس کے ہاتھ۔ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں جب ہم اکٹھے رہتے تھے، پاکستان نہیں بنا تھا، اکٹھے رہتے تھے، یہ مکان مسلمانوں کا ہے، اگلا ہندوؤں کا ہے، اگلا سکھ کا ہے، پھر کچھ آگے مسلمانوں کے مکان ہیں، کچھ آگے ہندوؤں کے، اکٹھے رہتے تھے ہم۔ تو باہر کا کوئی مسافر آتا نا تو وہ گلی سے گزرتا، اسے پتہ چل جاتا بھئی اے مکان مسلمانہ دا، اس کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کوئی برآمدے میں، کوئی کمرے میں، کوئی سین میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ جو ناظر قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، رمضان میں آپ پڑھیں گے، آپ اس قرآن میں آپ جگہ جگہ نہیں پڑھتے یا آدم، اللہ نے حضرت آدم سے بات کی تو نام لیا، یا آدم، یا نوح انہو لیس من اہلک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ کیسے بلایا؟ کیسے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یا داؤد، کیسے بلایا؟ نام۔ ہر نبی کو نام لے کے بلائے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ تھوڑا سا میں استحکام ملت نو ٹچ دینا چاہوں۔ استحکام ملت بمعنی دین۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم۔ ملت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دین، ابراہیم کا طریقہ، ملت بمعنی دین۔
اور دین کی اصل جو ہے وہ توحید ہے. بے شک بے شک. 120 سال عمر ہے حضرت زکریا کی. کتنی؟ 120. بیوی دی عمر 99 سال. اتو بیوی بانج. بانج عورت جوان بھی ہوئے نا بچہ نہیں جمدی. 90 سال دی تا اونج نہیں جمدی. اتو کے ہوئے. ذرا ذہن میں رکھیں یہ ساری بات ذہن میں رکھیں. اللہ کے پیغمبر کے پاس اولاد کوئی نہیں. ایک بچی کو کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں. مریم آتے ہیں داخل ہوتے ہیں. بچی کے سامنے بے موسم پھل پڑے. حضرت زکریا تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں انا لک ھذا. انا مکانیہ یہ کسی منڈی چ لبدے نہیں. تیرے کو کنجے آئے. یا انا زمانیہ انہاں دا موسم کوئی نہیں. تیرے کو کنجے آئے. قالت بچی کہنے لگی ہوا من عند اللہ. یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے. بس بچی نے بات کی. زکریا کے دل میں اتری مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں. اگر اس بچی کو بند کمرے میں بے موسم بیٹے دے سکتا ہے مولا جوانی دا پتر میں بھی بڑھاپے چتا کر دے. پیغمبر نے دامن پھیلا دیا. ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں. انچ رس نہیں رہی. طاقت ختم ہو گئی. میرے سر دے وال چٹے ہو گئے. ولم کم بدعائک رب شقیہ. لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے آج تک محروم نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سن دے پہ ہو کہ کو نہیں سمجھ دے بھی پہ کی سمجھے. کہتے میں گل مکائیے تاں تے تساں آکھو سمجھ اے آئیے بھئی دھیاں پتراں دے خزانے نبیاں ولیاں کول کوئی نہیں. یہ انہاں کول ہوندے تے حضرت زکریا 120 سال ترس دے. تے دوئی گل اے سمجھ آئی بھی اگر اولاد نہ ہوئے نا تا منگنا نبیاں ولیاں پیراں فقیراں کول نہیں حضرت زکریا دی طرح رب کول منگنا ہے. اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اس تے پکے ہو جاؤ. اس نو استحکام آ. میں تجھے پکار کے محروم نہیں. علماء کرام بھی موجود ہیں. سامعین بھی ہو سکتا علماء کچھ طلبہ بیٹھے ہو. ایک معنی اور کرنا چاہنا. وہ معنی کیا میرے شیخ مولانا حسین علی الوانی وہاں بجروی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا شقیین کا لفظی میں نے بدبخت. محروم نہیں. شقی عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بدبخت. ایک وعدہ کرو بھئی جب میں ترجمہ کروں گا اگر تو لذت آ جائے. لذت نہ آوے تو بے شک نہ بول. تے یہ لذت آ جائے نا تے پھر جھوم کے سبحان اللہ. اگر آ جائے سمجھ آ جائے. شقیین کا لفظی میں نے بدبخت. بے دعا کی با سببیہ. حضرت زکریا کہتے ہیں مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا. میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں. بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے. میں تجھ سے مانگ کے بدبخت نہیں.
مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کے سامنے عاجزی ہو رہی؟ مولا مجھ میں طاقت نہیں، ہمت نہیں، قوت شامانی نہیں، بیوی میری بانجھ ہے، لیکن مولا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا ایک بیٹے کا سوال ہے۔ اللہ نے جواب میں کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا گھٹ منگی آئی، دامن دے مطابق منگی آئی، ظرف دے مطابق منگی آئی، تے میں دیونی رحمتاں دے مطابق۔ سبحان اللہ، تو صرف پتر منگیا، میں پتر بھی دے ساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں۔ اللہ نے نام لے کے بلایا یا زکریا انا نبشرک، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بے غلام اسمہ یحییٰ، سچی سچی گل کرو، بندے دی عمر 120 سال ہو گئی، بیوی دی عمر 99 سال ہو گئی، اولاد کوئی نہ ہوگی، اور وہ بندہ رب سے اولاد مانگے اور اللہ اس کو کہے تین پتر دے مانگے، اس کی خوشی کا اندازہ۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، اس کی خوشی کا اندازہ کیا ہے۔ لیکن جب رب نے کہا نا تجھے بیٹا دیں گے، تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے۔ ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مخلوق کیا ہوتی ہے اور خالق کون ہوتا ہے، مملوک کون ہے اور مالک کون ہے، عابد کون ہے اور معبود کون ہے۔ وہ کہتا ہے دوں گا، قوت ہے، طاقت ہے، ملک ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا دوں گا، یہ کہتا ہے کنیے۔ یہ تعجب کرتا ہے، مولا پتر کنیے، میں جوانی چڑھاں گا، مولا پتر کنیے، میں دوئی شادی کراں گا، کیسے بیٹا ہوگا؟ کالا کذالک، کالا کذالک، کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے معنی کریں گے اسی طرح۔ اللہ نے کہا اسی طرح، تو جب تشبیہ دیتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح، پھر بتانا پڑتا ہے یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح۔ یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں زکریا تین نہیں بڑھایا، تم ہی تے دنیا تے کوئی نہیں سنے، تین نہیں بڑھایا، تے تین بنا سکتے ہیں تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ بولے، انہوں نے کہا کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف لبیان الکمال۔ اس دی تو ان کا سمجھ بھی نہیں، معنی کریں گے یوں ہی، اب اسی طرح معنی نہیں کریں، معنی کس طرح کریں؟ یوں ہی، اس میں بھی لطف نہیں۔ عام میں جو موحد لوگ بیٹھے جن کے سینے میں اللہ نے توحید کا گلشن آباد کی، جب اللہ کی توحید بیان ہو نا مچڑ نہ پائے گا، خدا دنا توحید بیان ہو نا موحد بندہ خوش ہو، چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ، انج میرے اور ویکھن لگے جو میں نے کھا جانا تسی۔ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، خوش ہو، وہ خوش ہو، وہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ معمولی مسئلہ ہے، خدا دی قسم ہے، جب دھرتی پر اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے۔
میری توحید بیان ہو رہی. نام لکھواؤ اپنے, نام لکھواؤ اپنے کہ مولا ہم بھی توحید سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے اسی محبت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ کے چل جنت وچ. قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب میری خالص وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے مشرکاں دے متھے تے وٹ پوندے ہیں, مومن خوش ہوتے ہیں. میں بیان کر رہا ہوں کاف لبیان الکمال. انشاءاللہ جو آپ میں سے مواعد لوگ ہیں نا جن کے سینے میں گلشن آباد ہے توحید والا, انشاءاللہ 1 سال کے لیے پانی دے کے جا رہا ہوں. سر سبز رہے گا انشاءاللہ, سر سبز رہے گا. کذالک کا کاف لبیان الکمال. اللہ حضرت زکریا کے تعجب کے جواب میں کہنا چاہتے ہیں زکریا تیری عمر 120 سال ہوئے, قوت شہوانی مک گئی ہوئے, طاقت ختم ہو گئی ہوئے, سر دے وال چٹے ہو گئے ہوئے, بیوی دی عمر 99 سال ہوئے, اتو بیوی بانج ہوئے, پھر پتر دیویے ایو تو ساڈا کمال ہے. یہی تو ہمارا یہی تو ہمارا کمال ہے. اب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا بے پتر تے ہونا ہی ہو, یقین ہو گیا. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سورت مریم ہے 16واں پارہ, سورت مریم کا پہلا رکوع. اے میرے بنے ہوئے ہاتھ ویکھو, جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کے گھر میں ہے آپ نے صبح وہ پڑھنا دو. جس عالم دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث جس کا بھی اسے پڑھی, سرور آ جائے گا. اور میری باتوں کی تائید بھی ہو, ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی کر کے جائے. یہ نہیں ہے کہ دیوبندی اور کرے, بریلوی اور کرے, شیعہ اور کرے, نہیں. اتھے ڈنڈی مارن دا کوئی سوال, یہاں ڈنڈی نہیں ماری, صحیح ترجمہ کرے. اب یقین ہو گیا کہ پتر تے ہونا ہی ہونا. تو حضرت زکریا اللہ کو کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس. پڑھو قرآن جاؤ, مولا میں نے کوئی نشانی دس, پتر ہون والا ہوے تے مین بھی پتہ لگے بے پتر آن والا. زندہ پیغمبر سویا بھی نہیں, گھر کے اندر موجود ہے, بیوی سین میں ہے, دالان میں ہے, کمروں میں ہے, میاں بیوی اکٹھے ہیں. حضرت زکریا بچے کے آنے کی نشانیاں پوچھتا ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا, جیڑا بندہ بیٹے کے آنے کی نشانیاں پوچھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا, اسے ہر بات کا پتہ نہیں ہوتا. اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ بیٹا کب آئے گا, نشانیاں پوچھتا ہے. اللہ بھی بھائی بڑی نشانی دسی, خدا دی قسم ہے اللہ نے بھی بڑی نشانی دسی. اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں. سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھ. آپ ذکر کریں گے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکیں گے. جب دنیا کی بات سے زبان ہو جائے نا بند, سمجھ لینا کہ 3 دن کے اندر بیٹا آ جائے گا. اللہ نے مسئلہ سمجھایا, جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو انہاں دی تا اپنی زبان بھی انہاں دے اختیار وچ نہیں. میں چاہواں تے بولن دیواں, میں نہ چاہواں تے بولن بھی نہ دے. ایک موضوع میں ٹچ کر چلے, استحکام ملت, اس پہ پکا رہنا. اولاد ہو نہ ہو, بیماریاں کمر توڑ کے رکھ دیں, قرضے کہیں کا نہ چھوڑے. تو نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں, کہیں نہیں, کہیں نہیں جا, کوئی کنڈی نہیں کھٹکھٹا. کسی کے ہاتھ میں تیرا نفع نقصان کخ بھی نہیں, کسی کے اختیار میں.
کہیں نہیں جانا. دیکھیں حضرت مریم کو اللہ نے کہا تجھے بیٹا دیں گے. اس نے کہا مولا تیرا اپنا قانون نہیں کہ میاں بیوی نر مادے کا جوڑا ملے پھر اولاد ہوتی ہے؟ شادی میری کو نہیں ہوئی, بدکارا میں کوئی نہیں, کسی بندے نے من ہاتھ نہیں لایا, تو مولا بیٹا کیسے؟ وہاں بھی اللہ نے کہا کذالک, شادی نہیں ہوئی. ولم یمسسنی بشر, کسی بشر ہاتھ نہیں لایا. میں بڑی بات کہنے لگا, پھر میں ایک دفعہ بڑی بات کہنے لگا. کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا, خود قانون بنایا, نر مادے کا جوڑا ملے گا تو اولاد ہوگی, نہیں ملے گا تو نہیں ہوگی. مریم کو بغیر ملے مل رہی ہے. اللہ نے فرمایا مریم میں اپنا قانون توڑ کے, میں نے خود قانون بنایا ہے, نر مادے کا جوڑا ملے تو اولاد ہوتی ہے. آج میں اپنا قانون توڑ کے قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے, دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کے اصول ٹوٹ جائیں, ضابطے ختم ہو جائیں, قاعدے مک جان, ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتا, وکیلوں کا پینل یہ فیصلہ کرے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا, ڈاکٹروں کا بورڈ یہ فیصلہ کرے اس عورت کی کوکھ سے اولاد جنم نہیں لے سکتی. دنیا کے قانون, قاعدے, ضابطے, اصول ختم ہو جان, پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہ ہوا کرو, میرے دروازے پہ رہا کرو. میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا. یہ قانون سارے تمہارے لیے ہیں, میں قانون کا پابند. یہ ہے استحکام ملت, پکا رہنا ہے, اسی کو پکڑے رکھنا ہے, اسی دین کو پکڑے رکھنا ہے. اور دین سے مراد دین توحید. ہر نبی کو نام لے کے بلائے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, ہر نبی کو نام لے کے. آپ اگر ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں, پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی اللہ نے میرے نبی کو نام لے کے, پورے قرآن میں کہیں ہے یا محمد. حیران ہو گئے, اس تو پہلے تو انہیں پتہ کو نہیں سی. کہیں اللہ نے کہا یا محمد, یا محمد قم اللیل. کسی جگہ میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا. کیسے بلایا؟ جیسے محب محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے. محب محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے, اسے لطف آتا ہے اس تذکرے کرنے میں. میرا آقا کمبل تان کے سو گیا, اس نے کہا یا ایھا المزمل. یہ چادر تار کے لیٹ گئے, اس نے کہا یا ایھا المدثر, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یاسین طٰہٰ. نام لے کے نہیں, ہر نبی کو نام لے کے بولا. میرے نبی کو نام لے کے نہیں بولا, نہیں بولا, القاب سے بولا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے مبشر, اے میرے بشیر, اے میرے نذیر, اے میرے داعی, اے میرے سراج منیر. کیسے سمجھاؤں یار آپ, کیسے سمجھ؟ بندہ ماد ہی کرے نا خدمت,
تے ٹوٹ کے کرے. اللہ آپ کو توفیق. جنہ دیاں زندہ جے وہ غنیمت جان, جنہ دیاں ٹر گئی وہ محروم, وہ خدمت نہیں کر سکے, پیچھے وہ تلیاں ملتے رہتے ہو. یہ جڑے مرن تو بعد قبراں تے جا کھلوندے ہو, زندگی کی خدمت, مرنے کے بعد رو رو کے قبر پہ کھڑے, زندگی میں پوچھتے نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد قبر پہ نہیں جانا, خدا دا نام جی, کل کے دن میرے اتنے بلیم نہ لا چھڑ. جاؤ والدین کی قبر پہ جایا کرو, دعا مانگا کرو ان کے لیے. یہاں سے بھی دعا مانگو تو پہنچ جاتی, دکان پہ بیٹھ کے بھی مانگو تو, وضو ہو نہ ہو, جب بھی آپ دعا مانگیں گے وہ قبرستان میں جا کے دعا مانگنے کا یہ فائدہ ہے, ایک دعا مانگ لو گے, ایک وہاں جا کے عبرت حاصل کر, وہاں یہ فائدہ. اپنے قبرستان میں جاؤ تو وہ تختیاں جو لگی ہوئی ہیں قبروں کے سرانے پر, ذرا اوپڑیاں کرو. یہ ہمارے شہر کے عالم تھے, پھر تو جان دے ہو چودھری کیڑے کیڑے سن. یہ ہمارے شہر کے چودھری تھے, ان کے اتنے مربع زمین تھی, یہ مایا والے کپڑے پا کے نکلتے سن, کوئی چونڈی مٹی دے سٹ کے تے ویکھے. آج ان کی قبروں پہ نہ دیا ہے نہ سبزہ ہے. اگر یہ یہاں آ گئے ہیں تو میں نے بھی یہاں. غرور تھا, نمود تھی, ہٹو بچو کی تھی صدا. خطیب صاحب باہر نکلتے ہیں, مرشد باہر نکلتے ہیں, پیر صاحب نکلتے ہیں, چودھری اور نکلتے ہیں, سیاسی لیڈر. غرور تھا, نمود تھی, ہٹو بچو کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہیں, لحد کا بھی پتہ. اگلے دن فیس بک پہ کسی نے لیاقت علی خان کی قبر کا فوٹو دے دی, پرسان حال ہی کو. فیصل آباد کے ایک سیگل تھے, ان کی قبر کسی نے فیس بک پہ تصویر دے دی, پرسان حال ہی. قبروں کی لپائی کرنے والا بھی 10-20 سال کے بعد کون پوچھتے. پترا نال نہ زندہ رہنے لگے, پترا نال بیٹے ہو تو نہ نام زندہ رہتے ہیں نیک کام کرنے سے. نہیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہو جنہوں پردادے دا نام دا بولو, بس نام زندہ رہتے ہیں. جنہوں پردادے دے آندا بولو تے میں پردادے تو اتے جانا پھر بولو, چوتھے دادے دا بولو, ختم. دادے تک آئے گا, حد ہو گیا تے پردادا. نام زندہ رہتا ہے, نام زندہ رہتا ہے اعمال سے, نام زندہ رہتا ہے اچھے اچھے کام کرنے سے. ایسے کام کر کے جاؤ لوگ تمہیں اچھے ناموں سے, ورنہ کون جاتا ہے. من تہاڈا پتہ نہیں, بھیڑی شاہ رحمان والا ساڈے سرگودے جڑا قبرستان ہے نا, وہ نال عیدگاہ ہے, درمیان میں سڑک گزرتی ہے, ادھر عیدگاہ ادھر قبرستان ہے. تو کئی لوگ قربانی والی عید میرے پیچھے پڑھتے ہیں, چھوٹی عید وہاں پڑھتے ہیں. میں پوچھا بھی قربانی والی میرے پیچھے پڑھ دی ہوتی, یہ چھوٹی ادھے پڑھ دی. ہو سکا جی نال عید پڑھ دیا, نال ابے دی قبر تے ہوا, اوہی تے ابے دی قبر تے. یہ ہے تیری حالت, یہ اولاد نے سلوک کرنا ہے. عید پڑھن گئے ہیں, چلو ادو بھی ہو جاؤ. یہ کسی اور جگہ تے عید پڑھی تے سپیشل جانا پائے گا, تے ساڈے واسے چ نہیں. میں کیا بیان کر رہا تھا؟ ماں کی خدمت کیا. جن کی مائیں زندہ ہیں نا, انہوں نے پیر دھو دھو کے پیتے کرو. کسی بندے نے منت مان لی تھی, میرا کام ہو گیا نا فلاں کام بڑا مشکل سی نا, میرا فلاں کام ہو گیا نا, جنت کی چوکھٹ چوموں گا. تے تساں جٹ جلے منتا مندے ہو, جٹ چھوڑو دوے بندے جلے منتا مندے ہو, جلے مشکل میں آئے نا, مقدمے میں گھر گئے, قید میں,
میرا کم ہو گیا نا 1000 رکعت نماز نفل پڑھاں گا کم ہو گیا ہن ساڈے پیچھے بھج رہا استاد جی کوئی راہ کڈو 1000 رکعت پڑھوں تے منت منے دیا سوچنا ہی نہ یا مان رہا تھا منت میرا فلاں کام ہو گیا تو مسجد میں 5000 روپے دوں گا آج سنو تے منو تعجب نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا پھر سنو میرے آقا نے فرمایا منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا صرف کنجوس بندے کا کچھ مال نکل جاتا ہے یہ اونج تا دیندا نہیں یہ ہن اللہ نال شرطاں لان لگا ہویا تو پہلے صحت دے پھر میں پیسے دینے نہیں واہ شرطیں کس سے لگا رہا ہے اونج میں نہیں دینے تو پہلے صحت دے یہ لوگوں کی حالت تساں طلاقاں دے ہوتے 700 تو تلے کھلوندے نہیں چلتن 700 طلاق جتنے لوگ طلاق دیتے ہیں جتنے ان میں سے 99% کی عقل آدھے گھنٹے کے بعد ٹھکانے آئی صرف آدھے گھنٹے پھر جناب موٹر سائیکل نکالا کار نکالا حافظ آباد جاؤ مفتی طیب صاحب کو جاؤ مفتی طیب صاحب کا گجرالے جاؤ استاد جی کوئی راہ کڈو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے شروع 700 پھر بہانہ کیا کرتا ہے استاد جی ایڈا غصہ چڑھے ہوئی میں غصے چ پاگل ہو گیا سا غصے چ آکھیاں گئیاں میں آکھیا بچوں آئی تک پیار دی طلاق کدی نہیں ہوئی نو بندہ آئے گھر میں بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں بندہ کہے کرما لیے منتے نال بڑی محبت ہے چل ایک طلاق کوئی نہیں طلاق محبت میں ہوتی طلاق ہوتی یہ بہانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے بڑے غصے میں تھا جی آدھ گھنٹے میں کے بعد ٹھکانے آ جاتے تم مرد ہو یار تمہارے ہاتھ میں طلاق رب نے کیوں دی عورتوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں دی تیرے ہاتھ میں دی کیوں دی تیرے اعصاب تو دور رس ہے تو سوچتا ہے تو سمجھتا ہے حوصلے والا ہوتا ہے تو اللہ تین دیتی عورتاں کمزور ہوندیاں شکر کرو اللہ انہاں دے ہاتھ دیتی نہیں اساں سارے رنڈا ہونا آئی اللہ دی قسم ایک منٹ تو پہلے انہوں نے چل تین طلاق عورتوں کے ہاتھ میں دی نہیں رب نے تیرے ہاتھ میں دی ہے تو مرد ہے تم ہی زنانیاں لے کام کرن لگ گیا چھوٹی چھوٹی سی بات پہ طلاق 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 اس بندے نے کہا میرا کام ہو گیا تو جنت کی چوکھٹ چوم کے آؤں گا کم ہو گیا ایک عالم کے پاس دوسرا مدرسہ تیسرے مفتی انہاں کہا جی کچھ نہیں تیری منت پوری نہیں ہو سکتی کسی نے کہا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس جا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کوئی راستہ نکالیں گے اس نے بات کی شاہ جی نے فرمایا ماں زندہ ہی اس نے کہا ماں تو زندہ ہے فرمایا اس کے قدم جا کے چوم اس طرح سمجھنا جنت کی چوکھٹ چوم کے آیا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کی خدمت کرے نا بیٹا تے دلوں کرے تے ماں نو آ جائے پیار تو ماں اس کا نام لے کے نہیں بلاتی مثلا اس کا نام ہے اسلم تو وہ نہیں کہتی او اسلم کہتی او میرا چان او میرا چان او میرا تارا او میرا دلارا او میرا پیارا او میرا مٹھا او میرا دولا او میرا مکھن ہن سارے میں گل کرنی یہ تو کوئی ماں مادیاں تسیں ہی بولو او میرا لاڈلا او میرا سونا ماں کو جب آئے نا بیٹے پہ پیار تو نام لے کے نہیں بلاتی
اس کی مامتا مجبور کرتی ہو میرے پیارا ہو میرا چان ہو میرا مکھن ہو میرا تارا ہو میرا دولہ رب نو بھی آیا نا میرے نبی تے پیار تو رب نے بھی نام لے کے نہیں بلایا رب نے فرمایا او میرا مبشر او میرا نذیر او میرا داعی او میرا سراج منیر او میرا مزمل او میرا مدثر ہر نبی کو نام لے کے بلایا میرے نبی کو پورے قرآن میں نہیں بلایا بھیڑی کے لوگوں بتاؤ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا چھوٹے وہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے چھوٹے مرتبے والے بڑوں کو نام لے کے بیٹا باپ کو شاگرد استاد کو مرید مرشد کو پوتا دادے کو اور اگر بلائے بڑا ہلکا جہا فتوی لایا میں تے لانا ہی نہیں تسی لاؤ اگر بلائے بس کری اگر بلائے مثلا چلو پھر میں کہتا ہوں باپ کا نام ہے اسلم وہ جا رہا ہے پیچھے سے بیٹا کہتا ہے اوے اسلم ابے نو زور سور سختی کرو بدتمیز اجاڈ ہو سکتا اسلم ہی مڑ کے آکے وہ حرام دیا اسلم ہی آکے وہ حرام دیا تین بولن دی تمیز نہیں چھوٹے بڑوں کو نام لے کے لیکن بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں کوئی توہین نہیں باپ بیٹوں کو کیسے بلاتا ہے استاد شاگردوں کو پیر مریدوں کو دادا پوتوں کو ہے کوئی گستاخی ہے کوئی بے ادبی بڑی بات کہنے لگا ہے بندیالوی بڑی بات کہنے لگا ہے بندیالوی میرا نبی سب سے اعلیٰ میرا نبی سب سے عظیم میرا نبی سب سے برتر میرا نبی سب سے بالا قدر میرا نبی نوریوں ناریوں خاکیوں عزلیوں عبدیوں کا سردار نبی ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے لیکن اللہ سے تو کم ہے نا اللہ سے تو کم ہے اللہ تو ان سے بڑا ہے اور بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلا لے کوئی بھی ادبی نہیں ہوتی اللہ کہنا چاہتی ہیں اوے میرے نبی کے امتیوں اپنے نبی کا ادب دیکھو اپنے نبی کا مقام دیکھو اپنے نبی کی شان دیکھو اپنے نبی کا احترام دیکھو باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے تمہارے نبی کو کبھی نام لے کے نہیں بلایا پہچانو اپنے نبی کا احترام میں بلا لیتا تو کوئی توہین نہیں تھی بڑا جو ہوا اللہ نے نہیں یا محمد کہہ کے یہ ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنا چل سن ساڑ اگوں سڑن دی تیری بڑی مدت پئی ہے اللہ تو نہیں کہتا یا محمد نا سیالکوٹ کے علاقے میں ایک مناظرت ہے بریلویوں کا اور مرزائیوں کا اور بریلوی مناظرت ہے پھر بریلوی مل بیٹھے کہ اے ساڈے وس دی گل نہیں مناظرہ سا مت بیٹھے کسی دیوبندی عالم نال رابطہ کرو وہ مناظرہ کرے طے ہو گیا اس مسئلے میں تو بریلوی دیوبندی دونوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دار اسلام سے میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ رب نے بند کر دیے دروازہ بند کر دیا بات میری غور سے سنو مناظرہ مرزائیوں دیوبندیوں کا مناظر دیوبندی
مسیت بریلویاں جگہ جو تھی وہ کس کی تھی؟ یا جس جگہ دیوبندی مناظر کھڑے تھے نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد. ان کی مسجد بریلویوں کا وتیرہ ہے, وہ لکھ دیتے ہیں یا اللہ یا محمد. اب مرزائی کو شرارت سوجی اس مناظر کو. اس نے کہا مولانا اے جڑا تواڈے اوتے لکھیا یا اللہ یا محمد یہ صحیح ہے؟ اس بڑی ضرب لائی بھئی اگر مولانا آکھن صحیح ہے انہاں دے مسلک دے خلاف, تے اگر آکھن غلط ہے تے جنہاں دی مسیت وچ کھلوتے انہاں گاٹے لگ جان, انہاں آکھنا بھی چنگا تو بلایا. مرزائی نے کہا مولانا یہ جو لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یہ صحیح ہے؟ اس کا نام مناظرہ ہے, وقتی طور پہ مناظر فیصلہ کرے میں نے کیا جواب دینا. مولانا نے کہا بالکل ٹھیک ہے, صحیح لکھا ہوا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو, مرزے دی بالکل نہ منو. یہ بالکل صحیح لکھا ہوا. اس مناظر نے کہا مولانا انج نہ کرو, اے یا عربی دا تسی بنا دیتا اردو دا, یا اللہ دی منو یا محمد دی منو ہے یا عربی دا جس دا میں نے دا اے. مولانا نے فرمایا نہیں یہ اردو دا, عربی دا نہیں. اس نے کہا اس کی دلیل, مولانا نے کہا جتنے لوگ حج پہ گئے عمرے پہ گئے وہ کھڑے ہو جاؤ. کچھ دیوبندی بھی کھڑے ہو گئے, بریلوی بھی کھڑے ہو. مولانا پوچھا جدے گئے ہو؟ گئے ہو. کسی مسیت وچ لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے کہا جی نہیں. مکے گئے ہو؟ کسی مسیت وچ لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے کہا جی نہیں. مدینے گئے ہو؟ کدائیں ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ کہ نہیں. قبا قبلتین انہاں مسیت وچ گئے ہو؟ کسی مسیت وچ ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ لوگاں کیا نہیں. مولانا کیا عربی دا ہوندا تے اتھے ہوندا, عربی دا ہوندا نا اتھے ہوندا. یہ ساڈے پاکستان ہے کہ اردو دا ہے. میں نے تھوڑے سے وقت میں عظمت مصطفیٰ بیان, استحکام ملک کے بارے میں صرف اتنی بات کہوں گا, یہ ملک قائم رہے گا تو قرآن کے نظام سے ہی قائم ہے. نظریہ بھی اس کا یہی تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ. ہم نے نظریے سے غداری کی. جو نظریہ پاکستان ہے نا, ہم نے اس سے غداری کی, ہمارے سیاسی لیڈروں نے غداری کی. اور اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں, پڑھا لکھا طبقہ میری بات کو غور سے سنے, جب سے تم نے نظریہ پاکستان سے غداری کی ہے نا, اللہ نے آپ سے خالص جمہوریت بھی چھین لی. تمہارے پاس جمہوریت بھی کوئی, اسی کا نام جمہوریت. جہاں کوئی شریف آدمی الیکشن نہ لڑ سکے, پیسے کے بغیر الیکشن نہ لڑ سکے. الیکشن لڑنے والا کہے تو میرے مقابلے کی لڑنا, 25,000 تے میں گھروں لے کے ٹر, 25,000 ووٹ تے میں. نظریہ پاکستان سے غداری کی نا تو وہ جمہوریت بھی تمہیں نصیب ہو. تو اس ملک کا قیام جو ہے, استحکام جو ہے, وہ نظام اسلام سے, عدل سے ہی, انصاف سے ہی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں تھک گیا جی. یہاں ایک قادیانی نے اسلام قبول کی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ ارشاد فرمائے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس بزرگ کو ایمان کی توفیق دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے, اور اللہ نے اس پر خصوصی نظر کرم. 70 سال 75 سال 85 سال 85 کیسی زندگی اس نے گزاری ہوگی, کیسی بدکاری میں, گناہوں میں, اللہ کی نافرمانیوں میں. آج اس نے اسلام قبول کیا, اللہ نے ایسے کر دیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ.
اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر. باقی ماندہ جو مرزائی ہیں میں ان سے بھی کہوں کہ تم بھی ایمان قبول کرو. سوچو قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیک، سوچو کیا جواب دینا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو قیامت کے دن حوض کوثر کا ساقی آمنہ کے لال نے ہونا. کہاں سے جام پینا ہے؟ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے پاس ہوگا. کس کے جھنڈے کے نیچے آؤ گے؟ شفاعت کے لیے میرے نبی نے لب کھول. کس کی شفاعت چاہو گے؟ مرزائیوں کو یہ غور کرنا، پڑھے لکھے مرزائیوں کو یہ غور کرنا چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک کلپ آ گیا ہے کہ اس فیصلے میں کوئی خطرے والی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے کوئی خطرات ہو. اور جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وکیل ہیں ان کا بھی بیان آ گیا ہے. 15 شعبان کے متعلق فرما دیں شب برات کا کوئی تصور نہیں. شریعت میں نہ اس کے روزے کا کوئی تصور ہے، نہ رات کو جاگنے کا کوئی تصور ہے، نہ قبرستان جانے کا کوئی تصور. شریعت میں شب برات کا کوئی برات والی رات، برات بیزاری کو کہتے ہیں. اسی سے نکلا ہے تبرہ. کیا نکلا ہے؟ تبرہ. یہ شب کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ عرب سے نہیں آیا. شب کا لفظ بتا رہا ہے یہ ایران سے آیا. فارسی ہے نا. لیلۃ البرات ہونا چاہیے. لیلۃ البرات کا تو تصور ہی کون نہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی کون نہیں. شب برات معلوم ہوتا ہے یہ میڈن ایران ہے. اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ 12ویں امام اسی رات میں پیدا ہوئے اور انہوں نے غار سے اسی رات میں نکلنا ہے. اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو 15ویں کی رات نہروں پر دریاؤں پر جاؤ، سمندروں پر نہروں پر دریاؤں پہ جاؤ. وہاں تمہیں اہل تشیع ملیں گے جو پرچیاں لکھ لکھ کے پانی میں پھینک رہے ہیں کہ ہن بڑی ہو گئی ہے، ہن امام صاحب آ جاؤ. آپ چلے جائیں، آپ تجربہ کر لیں. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ یہاں دیکھیں. یہ جو بنیروں پہ موم بتیاں جلا کے رکھی جاتی ہیں اور یہ جو پٹاخے چلائے جاتے ہیں، یہ 12ویں امام کے آنے کی خوشی میں چلائے. جناب برات بیزاری والی رات، اس میں تبرہ کیا جاتا ہے صحابہ پہ، صحابہ سے بریت کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ بنیرے پہ موم بتیاں جلاؤ، چراغاں کرو. ہمارے اہل سنت کی مسجدوں پہ چراغاں ہوں گا اس رات. یہ امام جو 12واں امام ہے اس کے آنے کی خوشی میں یہ کیا جائے گا سب کچھ. ان چیزوں سے بچ جائیے. جس رات بھی جاگیے عبادت کیجیے. جب بھی فرصت ملے قبرستان جائیے. قبرستان جانے کے لیے شریعت نے نہ کوئی دن مقرر کیا ہے نہ کوئی رات مقرر کی. جس وقت بھی آپ کو فرصت ملے آپ قبرستان جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اغفر ذنوبنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.